الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ سامعین کرام، دروس توحید میں آج کے درس کا عنوان ہے اللہ کی نعمتوں کا انکار۔ انسان کو چاہیے کہ وہ یقین رکھے کہ تمام کی تمام نعمتیں اللہ ہی کی طرف سے ہیں، اور توحید بھی تبھی مکمل ہو سکتی ہے جب ہر نعمت کی نسبت اللہ عز و جل کی طرف ہی کی جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی نسبت غیر اللہ کی طرف کرنا توحید میں نقص اور شرک اصغر ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ، اور تمہارے پاس جتنی بھی نعمتیں ہیں سب اللہ ہی کی طرف سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یعرفون نعمت اللہ ثم ینکرونها وَأَكْثَرُهُمُ الْكَافِرُونَ، یہ لوگ اللہ کی نعمتوں کو پہچانتے ہوئے بھی انکار کرتے ہیں، اور ان میں سے اکثر ایسے ہیں جو اللہ کی نعمتوں کے ناشکرے ہیں۔ اس آیت کی تفسیر میں مجاہد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ انسان کا یوں کہنا کہ یہ مال تو مجھے آبا و اجداد کی طرف سے ورثہ میں ملا ہے، اللہ کی نعمت کا انکار ہے۔ یہ بات توحید کے بھی منافی اور شرک ہی کی ایک قسم ہے، کیونکہ ایسا کہنے والے شخص نے مال و دولت کی اس عظیم نعمت کی نسبت اپنی طرف اور اپنے آبا و اجداد کی طرف کر دی، جبکہ فی الواقع یہ مال اللہ ہی نے اس کے آبا و اجداد کو دے رکھا تھا۔ پھر اسی رب کی تقسیم سے جو اس نے وراثت کی صورت میں کی اس بندے مومن تک مال پہنچا، تو گویا یہ سب اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم ہی سے ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے والد کو اولاد تک مال پہنچانے کا ایک سبب اور ذریعہ بنایا ہے، اور اسی لیے وراثت کی تقسیم میں والد یا کسی بھی صاحب مال کو یہ حق حاصل نہیں کہ وہ اپنی مرضی سے جسے چاہے اس کا وارث اور حقدار بنا دے، کیونکہ در حقیقت اس مال کا مالک وہ نہیں بلکہ اللہ رب العالمین ہے، جسے وہ چاہے گا وہی اس کا وارث اور مالک بنے گا۔ عون بن عبداللہ کہتے ہیں لوگوں کا یہ کہنا کہ اگر فلاں نہ ہوتا تو یوں ہو جاتا، اللہ کی نعمت کا دراصل انکار ہے۔ مثلا یہ کہنا کہ اگر فلاں پائلٹ اپنی مہارت نہ دکھاتا تو ہم سیدھے تباہی کی طرف جاتے، گویا ان کے کہنے کا مطلب یہ ہوا کہ ہمیں تباہی سے بچانے والا یہی پائلٹ ہے۔ اسی طرح دیگر وہ الفاظ جن میں کسی کام کی نسبت اس کام کے سبب اور واسطے کی طرف کر دی جائے ناجائز ہیں، خواہ وہ واسطہ انسان ہو یا کوئی جماد۔ آج کے درس میں انہی باتوں پر اکتفا کرتے ہوئے اللہ رب العالمین سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالی ہمیں توحید کے مسائل سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تقبل یا رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔